السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم سورہ شعراء کی تلاوت کرنے والے ہیں، کچھ آیتیں چلیے پڑھتے ہیں۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، چلیے سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آج ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کل تک تھا، آج ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے، زمین پر سب سے پہلے جو بت پرستی شروع ہوئی تھی اور لوگ شیطانی راہوں پر چلنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم رسولوں کے سلسلے کو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا، جنہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا اور اس کی سزاؤں سے انہیں آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی ناپاک کرتوتوں سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اللہ اکبر، ان کے دشمن بن گیا اور ایذائے رسانی کے دیر پہ ہو گئے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد، یعنی اس کی ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ کذبت، کاف ذا، کذبت انہوں نے جھٹلایا انہوں نے، قوم نوح علیہ السلام کے قوم کو جھٹلایا۔ یہ مرکب اضافی ہے، کے کا مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نیل مرسلین، یہ نون خطنی ہے، دیکھیے نون آیا ہے، مرسلین، یعنی اس کے میننگ یہ ہے را سین لام، اس کا روٹ ہے را سین لام، ٹھیک ہے۔ رسولوں کو جو بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں، تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان میں نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہے، جو ابھی ہم اس کی تشریح کرے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اذ، جب، قال، کہا۔ اب قال میں نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام ایک ہے، اسی لیے واحد کا صیغہ لگایا گیا۔ اذ، جب، قال، کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، لہم، ان کے لیے، یعنی ان سے، لا کے لیے، ہم اٹیچ ضمیر ہے، لہم، ان سے کہا، کون؟ نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اخوہم، ان کے بھائی، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ان کے بھائی کون ہیں؟ ان کے بھائی نوح علیہ السلام انہی کے قوم میں سے بھیجے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کہہ رہی ہیں انہی کے قوم میں سے ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ بھیجے، اور وہ بھائی کیا کہے؟ نوح علیہ السلام ہے وہ بھائی، الا، یہ کہ نہیں، تتقون، تم ڈرتے، یہ اس سے تقوی سے ہے، دیکھیے، واو قاف یا وقی، یعنی تم کیوں نہیں ڈرتے، واو نون جمع کا سیگا، سب کو کہہ رہی ہیں نوح علیہ السلام کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔ اور یہ نوح علیہ السلام یا کوئی بھی انبیاء ہے جو دین کا کام کرتے ہیں نا، جو بات بھی انہوں نے ان کو جھوٹا کہا، تو یہ انبیاء جھوٹے نہیں ہوتے، یعنی دین کا کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کے بس میں نہیں رہتی، یعنی جو بھی بولتے وہ صحیح بولنا ہے۔ حدیث جب بولتے تھے تو صحابی رضی اللہ عنہم ڈرتے تھے کہ میں اس سے حدیث سے آگے تو نہیں چلا گیا، اللہ اکبر، تو ڈر کے بولتے تھے۔ تو اسی لیے ہم کو بھی اگر دین کا کام ہم کر رہے ہیں تو جو حدیث ہے وہ ہی کہے، یعنی باتوں میں بڑھ چڑھ کے نہ چلے جائے بات کو۔ تو صحابی رضی اللہ عنہم جیسی تھی حدیث ویسے ہی بولتے، اور دین کے نام پر کوئی معاوضہ نہیں لینا ہے، جیسے کہ انبیاء فری کیے ہیں، اور صحابی رضی اللہ عنہم
فری کیے ہیں، اور ان کو معاوضہ تو کچھ نہیں ملتا بلکہ ان کو رنجیدہ کیا جاتا ایسے ایسے باتیں کر کے۔ تو ان کے دل میں تقویٰ بہت تھا، اخلاص بہت تھا، تو اسی لیے کچھ معاوضہ نہیں مانگتے تھے وہ۔ ہاں، اب یہ رہتی دنیا تک اگر کسی کو یہ وقت کی قدر کرانا ہے تو اور ان کا کوئی تجارت نہیں ہے، وہ غریب ہے، تو معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے لیے دین کا کام کریں گے، اللہ کے لیے ٹائم وقف کریں گے، اللہ تعالیٰ روزی خود بخود ہمارے گھر پہ پہنچا دے گا، اس میں روزی کی فکر کرنا نہیں ہے ہمیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو کیا کہے کہ تم اللہ سے ڈرو، انی بے شک میں، آگے کہہ رہی ہیں انی بے شک میں کیا کر رہا ہوں کہ لکم تمہیں رسول یعنی بے شک میں لکم تمہارا رسول ہوں، ایسے کہہ رہی ہیں، رسول امین سچا امانت دار ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوم والے کیا کہتے تھے کہ آپ صادق ہے یعنی سچے ہیں۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام ہے تو نوح علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ بے شک میں سچ ہوں، میں سچ کہتا ہوں اور میں امانت دار ہوں، جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجے ہیں میرے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ میرے سے کام لے رہے ہیں دین کا، تو میں وہ امانت سے پہنچا رہا ہوں، یہ صاف کہہ دیے نوح علیہ السلام۔ اب آگے کہہ رہی ہیں نوح علیہ السلام اللہ توحید کی دعوت دے رہی ہیں، فاتقوا اللہ، تقو واو قاف یا اس کا روٹ ہے، پس ڈرو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہاں پر بت پرستی شروع کر دیے تھے نا، تو وہ اوروں کو چھوڑ دو بلکہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہہ رہی ہیں، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، صاف کہہ رہی ہیں کون؟ نوح علیہ السلام، کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دو جس کی تم پرستش کرتے ہو، بلکہ ان کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرو، اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات مانو، میں جو بھی کہہ رہا ہوں بنا معاوضے کے میرا کہنا ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہتا ہوں، میرا منشا یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم بھی میری بات مانو، میری اتباع کرو، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، جو تم بت پرستی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، صاف کہہ رہی ہیں کون؟ نوح علیہ السلام۔ سبق میرا اتنا ہی تھا، یہی ہم آج کے سبق میں ہم یہی سیکھے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو جب بھیجے گئے تو ان کے قوم والے بھیجے گئے نوح علیہ السلام کو جھٹلائے اور صاف کہہ دیے کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب نوح علیہ السلام انہی کے قوم والوں میں سے، انہی کے بھائی میں سے ہے، اور وہ کہے کہ مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، بے شک میں بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، میرا کہا مانو، یہ کہے۔ چلیے سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، چلیے اب اس کو ویڈیو کو سبسکرائب کرے، چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔